أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ. مظلوم نشاہ بغیر و بر صاحب ہوگا مظلوم نشاہ بغیر و بر صاحب ہوگا. یوں تیروں کا میں کسی پر نہ برسا ہوگا. یوں تیروں کا میں کسی پر نہ برسا ہوگا. پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین یوں گبر بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا. مظلوم نشاہ بغیر و بر. پیر طریقت جناب عنبر شاہ وارسی صاحب اہل سنت سے تعلق تھا، ان کے سلام کی چند اشعار سے سماعت کروں گا. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. جب کوئی تیرے
ستم سینے پکھاتے گئے حسین جب کوئی تیرے ستم سینے پکھاتے گئے حسین دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے گئے حسین جب کوئی تیرے ستم ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ظلم کرتے گئے لئیم اور بھول جاتے گئے حسین جب کوئی تیرے ستم صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو لاش غزرت علی اصغر جلاتے گئے حسین جب کوئی تیرے ستم تعزیت دی جائے اس موقع پیاد تغنیت تعزیت دی جائے اس موقع پیاد تغنیت حضرت قاسم کو اب دلغا بناتے گئے حسین بولی زینب جاؤ بچوں شاہ کی نصرت کرو بولی زینب جاؤ بچوں شاہ کی نصرت کرو لاش اکبر کو کاندھے پر اٹھاتے گئے حسین یا
الہی خیر کی جو مر نہ جائے بیبیاں یا الہی خیر کی جو مر نہ جائے بیبیاں آخری رخصت کو اب خیمے میں جاتے ہیں حسین جب کوئی تیرے ستم سورہ فاتحہ نظر شہدائے کربلا عباس کو حسین جو دریا پر رو چکے بائی سے اپنے غات لبے نگر دو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے پر جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے نوغر غریق تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاں شگ سوار دوشے پیغمبر کو مار لو سید کو بیدیار کو مزتر کو مار لو سب میں چکے گئے اب شغ صفدر کو مار لو قبضے میں تیغ ظلم بے تیرے جفا بھی ہے کہ تیغ جگہ بتاؤ میرے کچھ خطا بھی ہے مد نظر تم کو اگر قتل گئے میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میرے ذرا بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے غیا زگرا سے کون گی میری بغنوں
کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پائے احسان کے جیو زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لے جیو ہائے اس آن میں ہوئے شگے بے کس پائتنے وار جتنے چوبے دیتے بدن سے ہوئے وہ پار تڑپے زمین پر گر کے امام فلک وقار فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے دے گا تڑپا زمین پر جسم شگ مشرقین کا غلطہ کے جلد کاٹ لو اب سے حسین کا ہائے ناگہ پکڑ کے تیر بغا شمر بدشیار قرآن پیشقی نے رکھا پائنا بکا سر ننگے گھر سے نکلے سکینہ جگر بیگا دیکھی گلے پباب کے جس دوں چھری کی دار چلاتی تھی ارے جگے والا کو چھوڑ دے سے میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے چلاتی تھی ارے شگے والا کو چھوڑ دے سے میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے عباس کو حسین جو مومنین ایک گاڑی کی چابی ملی ہے اور ایک گھڑی جو کہ مینجمنٹ کے کیمپ ہے، اگر کسی برادر مومن کی ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے۔ ایک بچی جس کا نام ابھیا بطول ہے، وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہے، ان کی فیملی سبیل پہ ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ اگر ابھیا بطول میری آواز سن رہی ہیں تو وہ مسجد کے سامنے سبیل پر تشریف لے جائیں۔ ایک اور بچی الشبہ اور علی حسین، اگر ان کے والدین میری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو وہ لیڈیز والے گیٹ پر تشریف لے جائیں۔ ان کی بیٹی اور بیٹے آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے والے گیٹ پر۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید نصرت عباس بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور عشرہ محرم الحرام کی 9ویں اور آخری مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں۔ ہے ہماری درسگاہ، اس سے زیادہ بلند آواز سے، ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ،
شہادتوں کا راستہ سعادتوں کا راستہ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. فاتحہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج دے محمد. عزیزاران شہید الشہداء، 9 محرم الحرام شب عاشوراء ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. وہ رات کہ جس کی امام نے مہلت مانگی ہے. کس چیز کے لیے مانگی ہے؟ کہ عباس مجھے قرآن کی تلاوت اور خدا کی عبادت کرنی ہے، مجھے نمازیں پڑھنی. ایک رات اور آج کی رات خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. امام حسین اپنے ہر عمل سے اپنے مقصد کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے کربلا آنے کا. لا الہ الا اللہ، خدا کا دین باقی رہنا چاہیے، چاہے حسین باقی رہے یا نہ رہے. یہی اصل مقصد ہے اور یہی اصل ہدف ہے. اور اسی ایک ہدف کے لیے امام حسین کا کارواں کربلا پہنچا ہے. اور آج قیامت تک اگر امام نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج دین خدا روئے زمین پر باقی نہ رہتا. اپنے خون کے قطروں سے ظہور تک دین کو امام نے بچایا ہے.
خدا انشاءاللہ آپ کے ان ایام میں آنے کو انتظامیہ، پولیس، اسکاؤٹ، جتنے بھی لوگ بہرحال اس مجلس کے اندر کسی بھی طریقے سے، خاص طور پر رضویہ کوآپریٹو سوسائٹی، لوگ، اہل محلہ، ہر شخص، ٹی وی، میڈیا چینلز، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی بہرحال اپنا کردار ادا کیا، خداوند متعال ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ ہدف اس لیے تھا کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، ایک قدم آگے، جیسے آئے تھے پہلی مجلس میں جب باہر گائیں تو ویسے نہ ہوں، حسینی کردار ہمارے وجود سے نظر آنا چاہیے۔ یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی آپ کے درمیان میں، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی جسے بنایا جائے تاکہ اس میں وقت کا امام تشریف لائے، کیونکہ ہماری گفتگو یہی تھی جو امام نے فرمائی اپنے آخری، اور امام کا اپنا قول تھا کہ اگر تم دین پر یقین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو۔ اور یہی آزادی کا درس امام حسین علیہ السلام کربلا میں دینے آئے تھے۔ امام حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اقدار کے لیے آئے تھے۔ امام امام ہے، چاہے امام تنہا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ الگ بات ہے کہ امام کے اہداف میں اجتماعی عدالت کو قائم کرنا اور حکومت اسلامی کا قیام تھا، یہ امام کے اہداف میں ہے۔ اور یہی ہدف آخری امام کا ہے۔ آخری امام اسی انتظار میں ہے کہ جب تک امت نہیں بنے گی میں نہیں آؤں گا۔ پہلے بھی ائمہ جتنے بھی تھے، اماموں نے، لوگ اطراف میں تھے، لوگ تیار تھے، کس حد تک تھے، لوگوں نے دعوتیں دیں، امام کو بلایا، اور اس کے بعد امام کا ساتھ نہیں دے پائے۔ آج بھی امام نہیں آئے گا جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اب اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے عزیزان محترم، امام، وقت کا امام تمام مسلمانوں کے فرقوں کے اندر ایک ہی ہے، کہیں پیدا ہوں گے، کہیں پیدا ہو چکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے، جب آئے گا پیدا ہو کے ہی آئے گا۔ لیکن اس کو امت چاہیے، وہ کہاں آئے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس دنیا کو، اس زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے۔ اصلی وارث کون ہے؟ اور تمام احادیث سے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے دوسرے مذہب ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ جیوز ہیں، حتیٰ جو دوسرے مذاہب ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ سب بھی ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون؟ جو کہ نجات دے گا بشریت کو۔ نام ان مذاہب میں نام الگ الگ ہے لیکن کوالٹیز ایک ہی ہیں۔ اور یہ دنیا میں جو ہم عدالت چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدالت قائم ہو، دنیا کے اندر نظام بہتر ہو، چاہے وہ اکنامکس کا ہو، اقتصاد کا ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ظاہری پولیٹکس ہو، چاہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، یہ سب کب صحیح ہوگا؟ جب اللہ کا نمائندہ آئے گا، کیونکہ دنیا کے نمائندوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ کر پائیں۔ یہی امام حسین کا پیغام تھا۔ امام حسین چاہتے کربلا میں بیٹھے رہتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، نہیں آتے، مگر امام جانتے تھے کہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا سوائے اللہ کے نمائندے کے۔ کیوں آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے؟ کیونکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے لٹا دیا، اور کوئی چیز طلب بھی نہیں کی پروردگار سے۔ روز عاشورہ سید الشہداء کا چہرہ ہر لمحے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے جو کائنات کا مالک ہے۔ جب آپ اپنے سے بڑے ہدف کو پہچان لیتے ہیں اور آپ سختیوں سے گزر بھی رہے ہوں تو آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں آتی، تھکاوٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے، کوئی پریشانی چہرے پر نہیں تھی،
نور بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مقصد جس کے لیے امام حسین نے ہم سب کو دعوت دی ہے، وہ کون سا جملہ ہے جو میں روز ریپیٹ کرتا ہوں؟ جب امام نے مکہ چھوڑا تو امام نے کیا کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ کون لوگ آئے؟ امام نے شرطیں بتائیں۔ پہلی، جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے، بذل دے سکتا ہے، اپنے جگر کا خون دے سکتا ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے، جسے اپنے بدن سے محبت نہ ہو۔ دوسرا، جو دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کے رشتوں کو، دنیا کی پوسٹوں کو، دنیا کے ڈیزگنیشن کو، دولت کو، یہ ظاہری چیزوں کو جو ترک کر سکتا ہے۔ تیسرا، جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے۔ پھر امام نے کیا کہا؟ کوچ کرو۔ کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ۔ اب یہ جو امام نے ندا دی تھی، یہی ندا امام زمانہ کی بھی ہے۔ امام زمانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دے سکتے ہو؟ جو آدمی اپنی جان، دیکھیں جان کب امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کب امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے دنیا میں، انسان کہتا ہے میں خود بڑا قیمتی ہوں۔ اب یہ جو خود ہے، خود جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سارے کام کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ مجھے آرام ملے، مجھے آسائش ملے۔ دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے تو بھی خود آسائش لے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سکون تو مل رہا ہے نا اس کو کوئی کام کرنے سے۔ لیکن یہ خود کون ہے؟ خود یہ بدن ہے یا بدن کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر تو بدن ہے تو پھر ساری چیزیں میٹریلسٹک آپ کو اچھی لگیں گی، مادی اچھی لگیں گی۔ لیکن اگر آپ میں جس کو کہتے ہیں وہ بدن کے علاوہ ہے تو پھر بدن اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر اگر اس میں جو باقی رہنا چاہتی ہے، اگر اس کے لیے بدن بھی ٹکڑے ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امام کہہ رہے ہیں یہ قربان کر سکتے ہو۔ سب سے زیادہ مشکل ہے انسان خود قربان ہو۔ جو لوگ رستے میں امام کو ملے، کیا کہا؟ مولا تلواریں لے لیں، گھوڑے لے لیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ لے لیں، ڈونیشن لے لیں، فلانا کام، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں، امام کے کاروان میں وہی شامل ہوگا جو اپنے آپ کو امام کے حوالے کرے خدا کی راہ کے لیے۔ تو یہاں بہرحال چند دن آپ کے ساتھ گفتگو کی، وقت ویسی بہت دیر سے ہے، ممبر جو ہے وہ کیونکہ مجلس مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اذان محترم بہت زیادہ وقت نہیں ہے آج کی شب۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے وجود کو ارتقاء دینا چاہتے تھے، رشد دینا چاہتے تھے، بلندی دینا چاہتے، کیونکہ جو دنیا میں پھنسا رہے گا وہ امام کی معرفت نہیں کر سکتا۔ امام نے ایسا کربلا کے اندر ایک نقشہ، ایک اسٹریٹجی، ایک سسٹم ڈیزائن کیا کہ جو اس وادی میں آئے گا اس کے تعلق صرف اور صرف خداوند متعال سے ہوگا۔ اسی لیے امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، حتیٰ کسی مذہب کے بھی نہیں ہیں۔ سارے مذہب کے لوگ، چاہے جن کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اگر انسانیت ہے تو وہ حسین کو جانتے ہیں۔ یہ امام حسین نے کام کیا اور ہمیں اسی پیغام کو پوری دنیا میں دینا ہے۔ اگر انسانیت ہے، کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ عزاداری کرتے رہیں، خاموشی سے کرتے رہیں، 61 ہجری کے یزید کو بولا برا بولتے رہیں، 61 ہجری کے امام پر گریا کرتے رہیں، دشمن کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ بہت سارے ملکوں میں جلوس عزاداری بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آج کے یزید کو للکارا جائے، آج کے یزیدیت کے سسٹم کا نام لیا جائے، آپ کے اوپر مشکل آ جائے گی۔ لیکن کل رات کو میں نے واقعاً دیکھیں امام حسین بیدار کرتے ہیں، دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ کل عمان کا واقعہ، مسقط کا، آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایسے ملک میں جو مڈل ایسٹ کا سب سے پیسفل کنٹری ہے، سب سے امنیت، اسی امام بارکہ میں مجھے بھی کئی دفعہ توفیق ہوئی ہے پڑھنے کی، کئی عرصے سے وہاں امام عزاداری ہو رہی ہے، ہر مذہب آزاد ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کوئی تکفیریت نہیں ہے،
اس جگہ پر کل رات کو مجلس کے بعد جلوس ماتم ہو رہا ہے, 45 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی, کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں, ابھی صحیح سٹیٹسٹک نہیں ہے, 30 لوگ زخمی بھی ہیں. کیوں؟ کس کو گھبراہٹ ہے مجلس سے؟ کس کو گھبراہٹ ہے؟ مندر پہ کیوں نہیں فائرنگ ہوئی آج تک؟ بہت بڑے مجمع ہوتے ہیں, کلیسا پہ ہو سکتا ہے کبھی کہیں ہوئی ہو, لیکن ویسے مسلمان پہ ہی ہوتی ہے. مین مسئلہ مسلمان, اور اس کے اندر بھی وہ مکتب جو بیدار کر رہا ہے. جہاں پر سلانے والے کیپسول دیے جاتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بیداری ہے, جہاں حق اور باطل کو الگ کیا جا رہا ہے, وہی مشکل ہے, وہی مشکل ہے. حق اور باطل کو جدا, مطلب امام حسین کربلا کیوں آئے تھے؟ امام حسین صرف اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ میں اور آپ جمع ہوں اور گریا کریں اور گھر چلے جائیں. امام حسین اس لیے آئے تھے کہ ہاں بے شک گریا کرو, اس میں بھی اجر ہے, لیکن اصل تو یہ حق کو تو پہچانو, حق کو پہچانو. باطل نشاندہی کرو گے. آج کے زمانے میں باطل کیا ہے؟ اور ہم اگر کریں یا نہ کریں, مگر سید الشہداء کا یہ راستہ لوگوں کو واضح کر رہا ہے. کل اللہم صلی علی کل امریکہ میں مشن گن میں, آپ سوچیں کہ امریکہ جیسے ملک میں کہ جہاں انسان شاید اتنا سوچ نہیں سکتا تھا پہلے, وہاں پر اصل عزاداری ہوئی ہے. اصل عزاداری کیا ہے؟ کہ جہاں پر حضرت عباس کا پرچم اٹھایا جائے تو اس کے ساتھ فلسطین کا پرچم بھی اٹھایا جائے. اصل عزاداری یہ ہے کہ مظلومیت کہاں ہے؟ کہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں دفنائے جا رہے ہیں. کس وجہ سے دفنائے جا رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر. اگر امام حسین علیہ السلام آج ہوتے اور کربلا میں یہ غزہ کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہوتے تو کیا امام حسین علیہ السلام اس جگہ کے لیے بلند ہوتے یا نہیں ہوتے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام کی حکومت کا دور ہے, اور نان مسلم خاتون کے بازار میں کوئی چیز چھن گئی یا کچھ گر گیا یا کچھ ہوا یا ٹکرا گیا, امام نے چیخ بلند کی ہے کہ میرے دور حکومت میں کسی کے اوپر ظلم ہو. عدالت کا امام ہے, عدالت. اب یہ عدالت کیسے قائم ہوگی کہ جب میں اور آپ ظلم کے مقابلے میں بول بھی نہیں سکتے؟ کر تو ہم ویسے بھی کیا کریں گے, ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیٹھ کے؟ بول تو سکتے ہیں, پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں, کم از کم ان مظلوموں کو تو دکھا سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں جن سے پیسہ لے کر ان کے اوپر گولیوں کی طرح برس رہا ہے. پورا 2 مہینہ 10 دن نیازیں سبیلے ہیں, کتنا کام آپ کر سکتے ہیں؟ کم از کم وہ پانی پیتے ہوئے آپ کو اور مجھے دکھ ہونا چاہیے. یہ پانی تو میں پی رہا ہوں, مگر یہ میرا پانی یہاں پی رہا ہوں اور وہاں فلسطینی بچوں کا خون ٹپک رہا ہے. یہ ہے امام حسین کا پیغام. اگر حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا تو پھر تم کربلا وہ ہمیں امام حسین اچھے لگتے ہیں جہاں ہمیں کوئی ذمہ داری نہ ہو. ہم آئیں, گریا کریں, روئیں اور قیامت میں مولا ہماری شفاعت کر دیجیے گا, بس. وہ امام حسین ہمیں اچھے, وہ امام حسین جو ذمہ داری دے, وہ امام حسین جو بلائے کہ آؤ میرا ساتھ دو, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. وہ امام حسین جو وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑا کرے, وہ امام حسین جو یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تیر کھانے کے لیے. وہ امام حسین کیا ہمیں پسند ہے؟ یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما, کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو چکے ہوتے. اب یہ کامیابی کیسی ہے؟
وقت کا امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امت کا. امت سازی. امت کو یہ جتنی دیر چند دن جو گفتگو کی، آزاد ہو، اخلاق اچھا رکھو، لوگوں کی مدد کرو، مدارہ کرو، صبر اپنے اندر قائم کرو. کل جو گفتگو کی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کیسے، کیوں؟ تاکہ ایک امت ڈیزائن ہو، ایک امت جس میں امام تشریف لائے، ایک امت جو امام کی حفاظت کر سکے. نہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح امت جو امام کے خیمے میں گھس گئی اور امام ہی کی جا نماز کو کھینچ لیا. نہ کہ کوفہ جیسی امت 12,000 اور 18,000 خط لکھے، مسلم کے ہاتھ میں ہزاروں کی بیعت ہے اور مسلم اسی رات کو مغرب عشاء اکیلا پڑھ رہا ہے. مسلم کے بدن کو کوفہ میں گھسیٹتے رہے، بے احترامی کرتے رہے. امت گھروں میں بیٹھی تلواروں کو بیچ کر سونے خرید چکی تھی. امت. اس امت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے؟ امام کے 6 مہینے کے بچے کو دشت کربلا میں پیاسا شہید کر دیا. امام علی نہج البلاغہ میں خون کے آنسو رو رہے ہیں. امت کو جب تک وہ دیتے رہو جو امت کو اچھا لگتا ہے تو امت صحیح ہے. جہاں امت کو ذمہ داری ڈال دو وہاں امت پریشان ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے اچھے کام نہیں کیے ماشاء اللہ، لیکن اوور آل بات کر رہا ہوں. بیدار ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مردہ قومیں حسین کا ذکر نہیں کرتی. مردہ قوم حسین کو نہیں پہچانتی. حسین کو وہی پہچانتا ہے جو بیدار ہے. بیدار. تو آئیے عزیزان محترم، وقت بہت تھوڑا ہے، آخری دن آخری رات بھی ہے، نہیں پتا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی حق ادا، ہم حق ادا کر بھی نہیں سکتے. ہم امام کے کربلا میں اٹھنے والے ایک قدم کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے جو امام نے انجام دیا. عزیزان محترم، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو ہمارے امام پر. امام چاہتے تھے کہ یہ انسان بیدار ہو جائے. عزیزان محترم، شب عاشورہ ہے، اپنے آپ کو اس راہ پہ گامزن کریں جس میں امام چاہتا ہے. امام چاہتا ہے کہ یہ جب تک اندر سے خدا سے رابطے میں مضبوط نہیں ہوگا یہ میرے راستے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا. جسے دنیا سے محبت ہو وہ امام کو چھوڑ دیتا ہے. جسے دنیا سے محبت ہو وہ امام کو کے سامنے آ جاتا. کون لوگ تھے جو سامنے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان تھے، نماز بھی ہوتی تھی ادھر، کلمہ گو تھے، لیکن کیا تھا؟ امام نے خود فرمایا اپنے خطبے میں کہ تمہیں میری آواز کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. حرام لقمہ. اور لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان اگر نصیحت کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کیونکہ گڑبڑ ہے. اگر جوان فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو کوئی غلطی ہوئی ہے. حتیٰ ہمارے استاد تو یہاں تک ہمیں بتاتے تھے کہ اگر تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے پورے دن میں. پورے دن کو سنبھال کر رکھو تاکہ تہجد میں تم سے اٹھا جائے. اور کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کربلا میں سب ختم ہو رہا ہے، تب بھی امام اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام جانتے ہیں کہ کچھ بچے گا نہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں اپنی بہن سے؟ تہجد کی نماز میں مجھے یاد رکھنا زینب. یعنی اتنا لٹ جانے کے بعد بھی مولا تہجد پڑھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہے. اگر خدا ہی کو سجدہ نہیں تو پھر یہ قربانیاں کیسی؟ ہماری زندگی میں عزیزان محترم بس تھوڑا سا وقت، خدا کتنا ہے، خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم نے کبھی خدا کو ڈھونڈا؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یعنی تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں.
دعائے عرفہ کے جملے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد، پروردگار تو نے غیر کو، یعنی اپنے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ غیر ہے. پروردگار تو نے غیر کو اس کے قلب سے باہر رکھا جس سے تو محبت کرتا ہے. یعنی جس سے تو پروردگار، جس کے دل میں تیری محبت ہے نا، اس کے قلب سے تو نے باقی ساری محبتوں کو باہر کیا ہے. کس نے؟ تو نے. کیوں؟ تاکہ وہ قلب صرف تجھ سے محبت کر سکے، تجھ سے محبت کر سکے. غیر کو باہر کیا. اور پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے. عزیزان محترم، خوب یہ کیا ہم نے خدا کو پا لیا؟ کیا خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء کس لیے آئے تھے؟ کس لیے حضرت آدم آئے؟ کس لیے حضرت نوح نے کشتی بنائی؟ کس لیے حضرت داؤد کو اللہ نے اتنی چیزیں دیں، لوہے کو مولڈ کر دیا؟ حضرت سلیمان کو ہوائیں، جن اور سب کچھ جو ہے وہ قبضے میں کس لیے دیا؟ حضرت ابراہیم کیوں حضرت اسماعیل کو مکہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہ ایڑیاں رگڑتے رہے اور زمزم جاری ہو گیا؟ کس لیے؟ کس لیے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف جدا ہوئے؟ کس کے لیے؟ زندان میں ڈلے گئے، کس کے لیے؟ کس کے لیے حضرت مریم کو اتنے تانے سننے پڑے حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ؟ کس کے لیے حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو پانی میں بہا دیا؟ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے آخری نبی غار حرا میں جاتے رہے؟ کس کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں سختیوں کو اللہ کے محبوب نے برداشت کیا؟ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پتھر پیٹ پہ باندھے رسول نے. کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے ہجرت کی؟ کس کے لیے جنگیں لڑی؟ کس کے لیے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ کربلا آیا؟ کس کے لیے تھا؟ خدا. لا الہ الا اللہ. 24 گھنٹے میں ہمیں تھوڑی دیر تو سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کہاں ہے. میں کیوں نہیں اس کو دیکھیں. محسوسات سے یہ جو انسان کے حواس ہیں، یہ جو 5 انسان کو اللہ نے حواس خامسہ دیے ہیں، ان سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. خدا ادراکات میں نہیں ہے، خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا. پھر وہی امام حسین، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. تو کون سی آنکھ ہے؟ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. باطن کی آنکھ خدا کو دیکھ سکتی ہے. باطن کا وجود خدا وہی شخص ہے جو اپنی زندگی میں توجہ نہیں کر رہا، اور وہی ایک شخص ہے کہ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے. وہی ایک شخص ہے کہ جس کو شاید رات کو نیند بہت پیاری ہے، مگر وہی ایک شخص ہے کہ جو سحر کے لیے تڑپ رہا ہے کہ کب میں بیدار ہوں گا اور کب خدا سے گفتگو کروں گا. وہی ایک شخص. بعض دعائیں پوری رمضان نہیں پڑھی جاتی ہم سے، دعائے جوشن کبیر، دعائے ابو حمزہ، مگر وہی کچھ لوگ تھے جو صحن امیر المومنین میں نجف میں قنوت میں دعائے حمزہ پڑھتے تھے بغیر دیکھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو پہچان گئے تھے، خدا کے لیے سب کچھ کیا. تبھی تو جناب علی اکبر نے کیا کہا، بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ کیا فرق؟ کیوں؟
اصل موت رکاوٹ نہیں ہے، یہ بدن رکاوٹ ہے میرے اور لقاء اللہ میں، ملاقات، میری اور خدا کی ملاقات میں یہ بدن رکاوٹ ہے، اور اس بدن نے جانا ہے کسی نہ کسی، کیوں آپ کی زندگی کا وقت معین ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کس کے لیے؟ متقین کی صفات میں امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ ان کی موت کا وقت مقرر ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک وقت معین ہے، اگر ان کو یہ پتہ نہ ہوتا تو یہ پلک جھپکنے کے لیے بھی ان کی روحیں ان کے بدن کے اندر نہ رہتی، پرواز کر جاتی۔ انا للہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہیں سے آئے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر ہے اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ اصل آنا اور جانا ہے، اور واو ہے صرف تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے محل بنا دیے، تھوڑی دیر کے لیے اسکائی اسکریپرز بنا دیے، تھوڑی دیر کے لیے لڑائیاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ناراضگیاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چوریاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرپشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے ظلم ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرسی ہے، تھوڑی دیر کی حکومتیں ہیں، سب تھوڑی دیر ہے یہ، اور اس تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ کون جواب دے گا کھڑا ہو کے قیامت میں؟ تھوڑی دیر۔ فرعون نہ رہا جس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون نہیں رہا، شداد نہیں رہا جس نے جنت بنائی 300 سال میں، جنت جو بنائی تھی اس میں بھی نہیں جا پایا، روح نکال لی پروردگار۔ تھوڑی دیر، تھوڑی دیر کے لیے گناہ، تھوڑی دیر کے لیے ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے، ایک نگاہ، تھوڑی دیر۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت، جنت، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ سید الشہداء جہاں ایک اجتماع کو تیار کرنے کے لیے کربلا آئے تھے، وہاں پر ایک فرد کو بھی تیار کرنے آئے تھے۔ جتنے بھی افراد تھے وہ با کمال تھے، با کمال تھے۔ جون جیسی شخصیت کے جو غلام ہے، سیاہ پوست ہے، جب امام کو بار بار کہتا ہے کہ مولا مجھے جانے دے، مولا مجھے جانے دے، امام نہیں جانے دے رہے، تو اس نے عجیب جملے کہے، کہا مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے میرا رنگ سیاہ ہے، آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ میری نسبت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کو کہہ دیا جون نے؟ وہ جو کریم ابن کریم ہے۔ مگر جون بھی جانتے تھے کہ کیسے کچھ مانگوں گا تو کچھ ملے گا۔ امام نے کہا جاؤ، اور جاتے وقت امام نے دعا کی، کیا کی؟ خدا اس کے چہرے کو روشن کر، اس کے بدن کو معطر کر، اس کو ہماری نسبت دے۔ اور آج دیکھیں آپ کیا جون کا مقام ہے، جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں جون کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کمال پہ غلام، کمال، اور کیا کمال پہ امام حسین نے پہنچایا کہ جب جون گرے ہیں، آنکھیں بند ہیں، امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پہ رکھا۔ اللہ اکبر! انسانیت، انسانیت، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جو خدا کی راہ میں آئے گا اس کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جون نے اپنے آپ کو خوش قسمت پایا کہ میرے رخسار پر حسین کے رخسار ہیں۔ ہم نہیں سمجھے جانب محترم،
ہم نے بڑا اپنا وقت ضائع کر دیا فرقوں کے اندر، بہت ضائع کیا ہم نے. اس میں میرے جیسے طالب علم کا قصور ہے. ہم نے درس قرآن نہیں دیا، ہم نے درس نہج البلاغہ نہیں لیا، ہم نے درس صحیفہ سجادیہ نہیں دیا. اور دشمن کی پالیسی بھی ہمیشہ یہی رہتی ہے، لڑواؤ ان کو، اور آپ کے سامنے ایک بڑی تعداد لڑتی رہتی ہے. اصل قصور امت کا ہے، جو امت خاموش ہے. آپ ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیا کریں. اگر کوئی غلط ہے تو غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب آپ یہ اگنور کر دیتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا رہے. تو آج آپ کے سامنے معاشرے میں کیا حال ہو گیا؟ محلے میں برائی ہو رہی ہے، محلے میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمارے گھر میں آگ تھوڑی لگی ہے، اور جب آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کتنی وقت نہیں ہے، ابھی شب عاشورہ بھی ہے، ان باتوں کا وقت نہیں ہے ذہن محترم. لیکن اپنے آپ کو جلدی کربلا پہنچائیں. خدا انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. امام کا خیمہ آج بھی انتظار کر رہا ہے. کون آئے گا میرے خیمے میں؟ کون آئے گا؟ تیار ہے؟ کیا آج کی ماہیں اپنے بچے کو امام زمانہ کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ کیا آج کی ماہیں اپنے بچوں کو امام کا درس دے رہی ہیں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ذہن موت روز محشر خدا سوال پوچھے گا، ہم نے تمہیں فرصت دی تھی. اسی لیے اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں، قرب الہی. امام کو پہچاننا ہے خدا تک. امام ہے ہی خدا کے لیے. اور آنے والا دور سخت دور ہے. ظہور آسان نہیں ہے، آسان نہیں تھا. ابھی یہاں سے بیٹھ کر 61 ہجری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آرام سے چیزیں نظر آتی ہیں. کیسے لوگ تھے؟ شبس ابن ربی شخص ہے، 15 سال کا ہے جب رسول کا دنیا سے رحلت فرما گئے. تازہ اسلام قبول کیا، 15 سال کا ہے، اسلام قبول کیا. اب آگے دیکھیں کیسا منافقت، آپ دیکھیں شخص. وقت گزرتا گیا اسلام کے اندر، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی کسی کو ملوث ہے کبھی کسی کو ملوث ہے. امام علی علیہ السلام نے امامت کا اعلان کیا، حکومت جیسی آئی، خلافت آئی، بیعت کی. اس کے بعد جنگ صفین میں امام کے ساتھ ہے، فوراً بھاگا، خوارج کے ساتھ ہوا. اسی نے جا کر اس شخص کو جو خوارج کا لیڈر تھا اس کو ورگلایا. پھر جنگ نہروان ہوئی، پھر یہ بھاگا، پھر یہ دوسری طرف چلا گیا. پھر امام حسن مجتبی امامت لی، پھر آگے بیعت کی. پھر امام نے صلح کی، دوسری طرف چلا گیا. پھر یزید نے آیا، یزید کے ساتھ بیعت کی. پھر امام حسین نے جب مسلم نے عقیل کو کوفہ بھیجا تو مسلم نے عقیل کو ریسیو کرنے والا ہے، لینے والا ہے. ابن زیاد داخل ہوا، ابن زیاد کے ساتھ مل گیا. ابن زیاد نے بولا کہ مسلم کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں جناب مسلم کی ان کو خالی کرو. خالی کیا. کہاں نوبت پہنچی آگے کہ جو عمر ابن سعد لعین کا لشکر تھا پیدل اس کا سردار ہے. مسجد روزے عاشورہ کے بعد جب امام شہادت ہو گئی تو اس نے شکرانے کے لیے کوفہ میں مسجد بنائی. پھر مختار کا قیام، مختار کے ساتھ بیعت کر لی. اب آپ دیکھیں کیسا آدمی ہے یہ، مختار کے ساتھ ہے. پھر وہ ابن زبیر کے ساتھ ہے، مختار کے قتل میں شامل. پھر اس کے بعد جو خلیفہ اس کے شامل، پھر مروانیوں کے ساتھ. پھر زندگی نہیں رہی، ورنہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہوتا. تاریخ ہے، کردار تھے. ہمیں دیکھنا آسان لگتا ہے کیسے لوگ تھے یہ، ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں. ہم سے آج مظلوموں کے لیے آواز ہی نہیں نکلتی. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کیسے لوگ تھے جو خاموش تھے، کیسے لوگ تھے. امام کا سر نیزے پر تھا کوفہ میں، شام میں. یہ کیسے لوگ تھے. صبح شام سوشل میڈیا میں فلسطینیوں کے جنازے دیکھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ. خاموش ہے، خاموش ہے، خاموش. امت مسلمہ ہے. حدیث پیغمبر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول. کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے
عالم اسلام کی خبر نہ ہو، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اگر ہاتھ سے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کرو۔ زبانوں کو کس نے تالا لگایا ہوا ہے تمہاری؟ یہ بیداری نہیں ہے۔ بیدار ہوں۔ امام زمانہ انشاءاللہ آئیں گے، کہیں تو آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے، جو کتابیں کہتی ہیں، جو احادیث اور روایات ہیں، مکہ میں آئیں گے۔ مکہ میں آئیں گے تو کہیں تو سٹارٹ ہوگا نا کچھ نہ کچھ۔ قدس میں بھی جنگ ہوگی، اصل جنگ قدس میں امام زمانہ جب آئیں گے تب ہوگی۔ تو اس وقت بھی ہم لوگ یہی بیٹھے رہیں گے، مجلسیں کرتے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ امام زمانہ لڑے ہوں گے قدس کے اندر۔ نہیں مولانا بس ہمیں تو گریہ کرنا ہے اور گھر جانا ہے۔ اذان محترم، میں اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو پھر سخت ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا ہے کہ میں تو یہ بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی بتا چکا ہوں کہ بیٹا میں تو گھر سے نکلتا ہوں یا کسی سفر پہ جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ ہر سفر میں یہی یاد رکھنا۔ اور ڈاکٹر شہید نقوی کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کا جملہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے دن سے باندھا ہوا ہے کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے، تو میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ مجھے ویسے بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے اس دنیا میں جہاں پر قدریں نہ ہوں، اس زندگی میں جہاں میرے سردار میرے ارباب کا سر تن سے جدا ہو جائے، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے رہ کے؟ اور کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی، کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی مگر فنا ہو گئے کربلا والے۔ آج دنیا حسین کر رہی ہے، پوری دنیا حسین، کوئی نہیں روک سکتا، چاہے یہ عمان میں فائرنگیں ہو، چاہے پنجاب میں بھی کہیں ایک جگہ پر فائرنگ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حسین کے خون نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ ہر قوم کو بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین کو پہچان۔ یہ نہ ہو کہ عاشورہ قائم ہو جائے اور ہم دیر سے پہنچے۔ بیدار ہو، اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کریں، اپنے اجتماع کو بہتر۔ امام کے چند اہداف ہیں اور اپنی گفتگو کو تمام۔ پہلی چیز امام کے اقوال سے، امام اپنے جد اپنے نانا کے سنت کو احیاء کرنے کربلا آئے، یعنی سنت رسول کو زندہ کرنے کربلا آئے۔ دوسرا، امام امر بالمعروف و نہی از منکر، اچھائی کی ترغیب، نیکی کی دعوت اور برائی کو روکنے آئے۔ تیسرا، امام عدالت کو نافذ اور حکومت اسلامی کی بنا کے لیے کربلا آئے۔ امام چاہتے تھے کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے۔ امام کربلا اس لیے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور امام کے ہدف کو دیکھیں۔ بس ہم برائی کو روک رہے ہیں، ہم رسول خدا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، کم از کم اپنی زندگی میں تو کریں۔ وہ شب عاشورہ جس میں وہ امام نے قرآن کی تلاوت کے لیے مانگا، کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں قرآن ہے؟ وہ حسین کہ جس نے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہو، اس کے چاہنے والے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہ کریں؟ عزیزان محترم، میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر میری بات آپ میں سے کسی کو بری لگی ہو، کیونکہ بہرحال زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ سے ہو سکتا ہے کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھ سے اور میرے وقت کا امام ضرور پوچھتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ عزت دی تھی، تم نے صرف اپنے نام کے لیے حق سے کہنے سے ڈرے تو نہیں؟ امام امام کو جواب دینا۔ میں امام کو غائب نہیں سمجھتا، میں امام کو حاضر سمجھتا ہوں۔ امام مجھے دیکھ رہے ہیں،
قلب امکان، پورا عالم، عرش، فرشتے، عالم عقل، جتنے عالم ہیں، پھر عالم برزخ، پھر نیچے عالم مادہ، یہ سب قلب امام زمانہ میں ہے. سب امام ان سب کا امام ہے. یہ کسی فرقے کا امام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ پورے عالم کا جہاں پر امکان ہے، جو بھی چیز ممکن ہے، اس پورے ممکن الوجود کا امام ہے. خدا خالق ہے، وہ واجب الوجود ہے، اسے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ اس نے کسی، وہ خالق ہے، اسی میں ازلیت ہے، اسی میں ابدیت ہے، اسی میں الوہیت ہے، اسی میں ربوبیت ہے، اسی میں خالقیت ہے. اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر تم ہم تک آنا چاہتے ہو تو توحید کا دروازہ امام ہے. امام عزیزان محترم، سب کر لیں، اپنے وقت کے امام کے دل کو ناراض مت کریں. شب عاشوراء ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. سخت رات ہے، کوشش کیجئے گا کریے میں گزرے، غم میں گزرے، پھر اگلے برس رہے، پھر زندگی رہی تو پھر خدا توفیق دے. خدا کرے اس سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا رات کی تاریکی ہے اور امام خیموں سے باہر نکلے ہیں. اور ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو گئے، ایک ایسی جگہ کہ جو نیچے کی طرف تھی، اور میں نے سنا کہ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ جگہ جہاں امام نے عصر عاشور گرنا تھا، جسے قتل گودی کہتے ہیں، جو نیچے کی طرف تھی. امام وہاں گئے. وہ بھی کہتا ہے بس مجھے آوازیں آ رہی تھی. کس کے گریے کی آوازیں آ رہی تھی؟ ایک ماں ہے جو مدینہ سے چلی ہے. اس جگہ پر جہاں کل میرا لال گرے گا، ہاں زیادہ رات بہت ظلم کی رات تھی، کیونکہ اس کے بعد جو رات آئے گی ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں گی، اجڑ جائیں گی. رو لیں، جتنا رونا ہے رو لیں. سب اجڑ جائے گا. گلشن زہرا میں کوئی پھول بچے گا نہیں، سب بکھر جائے گا، سب بکھر جائے گا. یہ بہن بھائی رات کو ملاقاتیں، گفتگویں، کیونکہ آنے والی رات میں اب بھائی نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوگا. رات گزر گئی، عاشورہ کا سورج طلوع ہونا چاہتا ہے. امام نے کہا علی اکبر اذان دو. آپ بھی جائیں گے نا کہیں اذان ہوگی. جب تک جناب علی اکبر کی اذان نہ ہو عاشورہ شروع نہیں ہوتا. کیسی اذان دی علی اکبر نے 61 ہجری میں، آج تک وہی اذان ہو رہی ہے. وہی آواز کو سن کر سورج بھی طلوع ہوتا ہے. اذان دو علی اکبر. روزے عاشورہ ایک ایک کر کر سب جانے لگے. اصحاب نے
بنی ہاشم میں پہلا جانے والا علی اکبر ہے. علی اکبر، جناب اکبر کے مصائب پڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال تابوت آج برآمد ہونا ہے. جوان بیٹا آسان نہیں ہوتا، اور ایسا بیٹا جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہو. ایسا جن کے جوان بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں جوان بیٹا کتنا محبت کرتا ہے انسان اس سے، کتنی آرزویں ہوتی ہیں، یہ بڑا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. علی اکبر جو شکل پیمبر ہو، علی اکبر جب الفاظ ہوں تو بالکل پیمبر کی آواز ہو. علی اکبر کتنے دلوں کا چین ہے علی اکبر. بس عزاداران محترم، جناب اکبر گئے. بس متصل ہوتا ہوں اس جوان سے. امام نے جناب علی اکبر کو بھیجا اور بس اتنا کہا، بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا اکبر. ہاں عزاداران محترم، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا اکبر. جناب اکبر گئے، لڑے، مصائب سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں. بس میں اپنے توسل کے لیے، متصل کے لیے کہ جناب علی اکبر شفاعت کرے، بس گئے. واپس آئے. بابا پیاس کی شدت، گرمی کی حدت، لباس کی حدت مارے دیتی ہے. تھوڑا پانی مل جاتا. غربت امام کہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور پانی نہیں ہے. علی اکبر جاؤ. علی اکبر گئے. عزاداران محترم، بس مصائب سن چکے ہیں، متصل ہوئے. بس علی اکبر جب گرے ہیں نا تو علی اکبر نے بابا سے مدد نہیں مانگی، بس یہی کہا، بابا ہمارا آخری سلام. نہیں پتا میرا مولا کس طرح اپنے جوان بیٹے کے بدن پہ آیا، بس بیٹے کو اٹھایا. ولدی 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 اکبر. امام سے بدن اٹھایا نہیں گیا. امام نے کہا، آؤ بنی ہاشم آؤ، اکبر کے بدن کو لے کر جاؤ. ہاں عزاداران، گریا شروع ہو گیا. شب عاشور، شب عاشور ہونی چاہیے. عاشور ہے. ایک ایک کر کر سب جاتے رہے، یہاں تک کہ امام اکیلے رہ گئے. اب کیا امام کی حالت ہے؟ پیشانی پہ خون ہے، جگر پہ علی اکبر کا داغ ہے، محاسن پہ علی اصغر کا خون ہے. امام نے غربت میں تلوار کو کربلا کے دشت میں رکھا، سہارا لیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ اینا اینا ہانی ابن عروہ، ہانی کہاں ہو؟ اینا اینا حبیب، مگر کون جواب دے؟ سب بکھرے پڑے ہیں، مولا کوئی نہیں ہے. جب دیکھا کوئی نہیں، آواز آتی ہے، حسین جلدی کرو، حسین جلدی کرو. امام خیموں میں گئے. بس آخری ودا، التماس دعا. کل روز عاشور ہے، مصائب کا دن ہے، آپ سنتے رہیں گے. پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں. عزاداران محترم، خیمے میں میرا مولا گیا. آخری ودا ہے، آخری. خیمے والے بھی جانتے ہیں اب جو حسین ملنے آیا ہے اب نہیں آئے گا. بہن بھائی ہیں، کوئی نہیں ہے. اور نہیں پتا بہن بھائیوں نے کیا گفتگو کی. بہن نے ماں کی نشانیاں دینا شروع کی.
कुर्ता दिया, चीजें दी, आवाज, गुफ्तगू, मक्तल खामोश है, खामोश। मक्तल ने कोई जुमले बयान नहीं किए, बस इतना कहा कि इमाम खेमों से निकले, सवारी चलना शुरू हुई, सवारी चल नहीं पा रही। क्या देखा? एक छोटी सी बच्ची है जो लिपट के खड़ी हुई है। बाबा, बाबा, ये बच्ची सुबह से देख रही है कि जो गया वो वापस नहीं आया। पढ़ना था मुझे, जो गया वापस नहीं आया। इमाम नीचे उतरे, इमाम ने बच्ची को सीने से लगाया, गिरिया किया। न जाने इमाम ने बच्ची के कान में क्या कहा, बच्ची खामोश हो गई, खामोश, चुप। गए इमाम, सवारी फिर चलना शुरू हुई। बच्ची खामोश है। क्यों खामोश है? ये शाम के जिंदान में जाके पता चला ये बच्ची खामोश क्यों थी। याद है ना, बच्ची पूरे सफर में खामोश रही है। बीबी ज़ैनब ने एक मकाम पे कहा, भैया मुझसे बात नहीं करते, इससे बात करो। खामोश। शाम के जिंदान में जाकर जब बाबा का सर आया ना, तब बच्ची ने लब खोले। बाबा, आपके जाने के बाद खुदा आपको इसका अजर दे। बाबा, आपके जाने के बाद बाबा, आपके जाने के बाद तमाचे पड़े। बीबी राजी हो, वो शाम के जिंदान में बच्ची राजी हो। बस अल्लाह ताला ने मोहतरम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। बस वापस रोज़े आशूरा इमाम की सवारी चली। वो बहन जिसकी कोई गुफ्तगू विदा में नहीं थी, सिर्फ मख्तल ने एक जुमला कहा। जब सवारी चलना शुरू हुई, आवाज आई, महलन महलन यब्न ज़हरा, आहिस्ता चलो ज़हरा के लाल, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो ज़हरा के लाल। इमाम रुके, इमाम ने मुड़ के देखा, बहन अभी तो मिलकर आया हूं। बहन ने कहा, मुझे मां की एक वसीयत याद आ गई है। मां का नाम सुनना। हुसैन इब्ने अली सवारी से नीचे उतरे, इमाम के तहतुल हनक को बहन ने हटाया, गले पे बोसे लेना शुरू किए। न जाने ये वसीयत इमाम की क्यों बीबी ने कही थी, ये पता चला जब रोज़े आशूर इमाम के सीने पर तीर लगा, इमाम के माथे पर तीर लगने से इमाम जंजीन से जमीन पर आए। शिमरुन जालिसुन अला सदरे, शिमर जब सीने पर बैठा, कुंद खंजर चलाना शुरू हुआ। तब समझ में आया मां ने वसीयत क्यों की थी। अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। मैं बार बार कहता रहा, हाय मैं बार बार कहता रहा,
حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا ارے سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا ہے آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں یا حسین 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 کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا نانا میں ہوں نواسا تیرا ہے نانا میں ہوں نواسا تیرا میں حسین ہوں یا حسین 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 بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی آئی فرات سے جو صدا ہے آئی فرات سے جو صدا میں حسین ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کفن دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا ہے دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں یا حسین 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 یا حسین
محسوس اب بھی ہوتا ہے یہ زائرین کو محسوس اب بھی ہوتا ہے یہ زائرین کو روزے سے آ رہی ہے صدا ہے روزے سے آ رہی ہے صدا میں حسین ہوں یا حسین 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 جب چلا شاہ دین پر خنجر رکھ دیا ہاتھ مانے گردن پہ ہاں یہ غربت کا دیکھ کر منظر ماں سے شبیر نے کہا رو کر ہاتھ گردن سے ہٹا لو اماں ہاتھ گردن سے ہٹا لو اماں یا حسین 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 آخری بار اسے دیکھ لوں میں آخری بار اسے دیکھ لوں میں ارے میرے غازی کو بلا لو اماں ہاتھ گردن سے ہٹاؤ اماں یا حسین 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 نہ ہو احساس گلا کٹنے کا نہ ہو احساس گلا کٹنے کا اپنی گودی میں سلا لو اماں ہاتھ گردن سے ہٹا لو تھک چکا ہے بہت غریب حسین تھک چکا ہے بہت غریب حسین اپنے سینے سے لگا لو اماں ہاتھ گردن سے ہٹا لو یا حسین یا حسین یا حسین
Yusuf! 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 مر نہ جائے وہ میری حالت پہ، مر نہ جائے وہ میری حالت پہ، میری زینب کو اٹھا لو اماں ہاتھ گردن میں تمہیں حال دل سناتا ہوں، میں تمہیں حال دل سناتا ہوں، تم مجھے حال سنا لو اماں ہاتھ گردن سے ہٹا لو میری گردن پہ چلنے دو خنجر، میری گردن پہ چلنے دو خنجر، اپنے ہاتھوں کو بچا لو اماں ہاتھ گردن ہٹا لو شاہ کہتے تھے میسم ذیشان، شاہ کہتے تھے میسم ذیشان، اپنی نظروں کو ہٹا لو اماں ہاتھ گردن یا حسین 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 الوداعی پرسہ پیش کر رہے ہیں مل کے شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ یا میرے مولا سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ یا میرے مولا سلام سارے یا میرے آقا سلام شاہ سلام علیہ قاسم اکبر سلام علیہ محمد سلام
عليك غازي دلاور سلام سلام عليك زينب كلثوم سلام شاه سلام عليك زينب كلثوم سلام شاه سلام عليك كاسي سكينة سلام كاسي سكينة سلام يا میرے مولا سلام يا میرے آقا سلام عليك يا میرے مولا سلام يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بر محمد و آل محمد صلوات